ہمارے دل رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پتھر بن چکے ہیں. ناراض نہ ہونا، ہمارے دل پتھر. قرآن سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکل جاتا ہے. یہ قرآن کے وائز تبلیغ، تقریریں، بیان سب سے زیادہ ہم سنتے ہیں، لیکن مجال ہے ہمارے دلوں پر اس کا اثر پڑ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اس دل کے اندر جو قساوت آئی ہے، اس قساوت کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جاتا ہے، ہم اس لقمے کو چباتے ہوئے یا اس لقمے کو ڈالنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آیا کہ یہ لقمہ جو میں اپنے اندر ڈال رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ حرام لقمہ جس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، 40 دن تک کائنات کے تاجدار نے گارنٹی سے کہا ہے کہ اس شخص کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. یہاں لقموں کی بات کرتے ہو، یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم ذرا نہیں سوچتے، کسی کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں، اور ٹھگی ہماری یہ ہمارا وتیرہ اور عادت ثانیہ بن چکی ہے. ہم نے اس کو اپنی فطرت بنا لیا. ذرا کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں کے پاس پیسے پڑے ہوئے، فوراً لگوٹا کس کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ایک کاروبار آ اگر آپ کر رہی ہے تو بڑا فائدہ. وہ بیچارہ سادھو سا اگر تو وہ بالکل بیکرا یا لالچی ہوگا وہ پھنس جائے گا، پھر وہ پیسے دے دیتا ہے بیچارہ لالچ کا مارا ہوا. وہ پیسے دینے کے بعد جب اس سے پوچھتا ہے کہ سناؤ کاروبار کا کیا بنا، مندئی ہو گیا. جب آیا تھا ساری زندگی اچھا کام کرتا رہا، کاروبار عروج والا تھا اور بڑے بڑے سرسبز باغ دکھاتا رہا، اور جب پیسہ جیب میں آیا تو ساتھ ہی کاروبار فلاپ ہو گیا. او جی گھاٹا پہ گیا. یہ ہماری حالت ہے. ہم تجارت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تدلیس سے کام لے کر کہ جس میں ہمارا دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. میرے پیارو، ہماری اجتماعی حالت انتہائی دگرگوں ہے، انتہائی دگرگوں. اور کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ حسین بھائی کس برائی کے حوالے سے تو بات کرے گا، کیا بات کروں. مجھے بعض اوقات سوچنا مجبور ہو جاتا ہوں، سوچ نہیں سکتا کہ یار میں کیا کروں، کیا بتلاؤں، کس مسئلے پر میں گفتگو کروں. سارے مسئلے تو ہماری قوم کو آتے ہیں. نیٹ کا دور ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، مولوی موجود ہیں، کنجریاں موجود ہیں، ڈھنگ ڈوب اور میراثی جیب کے اندر موجود ہیں. جب چاہو بٹن کو کلک کرو، مولوی سن لو، اور جب چاہو دھول کا گانا سن لو، اور جب چاہو کنجری کا رقص دیکھ لو. یہ ہماری حالت بن چکی ہے. اور ہم مولوی تمہیں بتائیں تو کیا بتلائیں، ہم بتلائیں تو کیا بتلائیں. خدا کی قسم دل کڑتا رہتا ہے، لیکن کیا کریں، سوائے کڑنے کے ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. یہ 8ویں دن بیٹھ جاتا ہوں، بڑھاس نکال لیتا ہوں. کسی کو اچھی لگ جاتی ہے، کسی کو نہیں اچھی لگتی ہوگی، لیکن مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں. اس بات کو میں واضح طور پہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی مجھے ذلیل کروں، اور نہ میرے دماغ میں کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ میں آپ کو ذلیل اور رسوا کروں بٹھا کر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، ہمیشہ خیر خواہی سوچی ہے، اور دل کے اندر ایک احساس اور ایک ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں جس منصب پر بیٹھا ہوا ہوں یہ منصب کوئی معمولی نہیں ہے. اگر اس منصب پر بیٹھ کر میں انبیاء علیہ السلام کی وراثت آپ تک نہ پہنچاؤں تو میرا اس منصب پر بیٹھنا قیامت کے دن بہت بڑا جرم عظیم بن جائے گا. اس لیے میں باتیں کر لیتا ہوں. ہمارے لوگ عام طور پر فضائل سننے کے عادی ہیں. یہ فضائل سنا دو اور جنت کے دروازے تک پہنچا دو، بلکہ جنت کا دروازہ کھلوا کر اندر تک لے جاؤ. یہ نہیں طریقہ میرے پاس. میں تو مسائل بتاتا ہوں، ہمارا تعلق مسائل